به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ونسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل من عليها فان قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو انسان بنایا، مزید احسان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، مزید احسان فرمایا۔
اللہ جل شانہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، کلمے والی دولت سے نوازا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے نوازا۔ اس بات پہ ہم اللہ جل شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہر وقت شکر گزاری میں ہی ساری جو تھوڑی زندگی ہے یہ گزر جائے۔ فرمایا جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور مزید احسان فرمایا اللہ رب العزت نے، گیا گزرا دور ہے، پرفتن دور ہے، اس کے اندر سے اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے راستے میں چنا، پسند فرما کر اپنے یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس بات پہ ہم اللہ جل شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، جو مستورات، جو مرد بھائی، میرے بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر آئے ہیں، یہاں آ کر بیٹھنا یہ بہت بڑا نفع ہے، بہت بڑا نفع ہے۔ اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہ آنکھ بند ہو کر حقیقت والی آنکھ کھلے گی، پھر آدمی کہے گا کاش میں تو ہر وقت یہ کام کرتا، پھر کاش کرنے سے فائدہ نہیں۔ اب ہے موقع، اب زندگی دی ہے اللہ نے، تو اس کو غنیمت جان کر اللہ کے لیے یہ اس وقت کو قیمتی بنایا جائے۔ تو اس بات پہ شکر ادا کیا جائے، اور اس بات پہ ہم سب شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو تھوڑی دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا جو فرمائی ہے۔ فرمایا 60-70 سال بے ریائی عبادت سے افضل ہے یہ تھوڑی دیر فکر کرنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی غم زدہ سائڈ پر ایک نکر پر ایک کونے پر لگ کر بیٹھا ہے، رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال پوچھا، میں قربان ہو جاؤں صحابہ کرام کی پاؤں کی اڑی ہوئی خاک پر جس کا حال امام الانبیاء پوچھیں۔ میرے آقا نے فرمایا امیہ تجھے کیا ہوا، کس بات نے رلایا، کون سی غم میں، کس فکر میں، کس سوچ میں بیٹھا ہے؟ تو یہ تو نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو اس کس سوچ میں بیٹھا ہے؟ عرض کیا میرے آقا میں تو اس سوچ میں بیٹھا ہوں پوری دنیا کے اندر پورا دین کیسے زندہ ہو جائے، وہ فکر وہ سوچ، تو میں قربان ہو جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری سوچ ان سب سے بڑھ گئی۔ یہ تھوڑی دیر جو ہمارا بیٹھنا سوچنا یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے تھوڑی دیر بیٹھ جانا، یہ نقل و حرکت، چلو اسی پہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ سے دلی دعا فرماؤ اللہ میں جو نالائق بندے سے حق سچ بات کہنے اور سننے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرتے جائیں اتنا کم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آج ہم جو جمع ہوئے ہیں بھائی عالم رو صاحب کے گھر جہاں جمع ہوئے ہیں، تو دعا فرمائیں اللہ ان کے گھر کے اندر زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اللہ تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ شروع سے یہ دعا کیا کرو اے اللہ ہم کمزور ہیں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے، یوں کہا کرو اے اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اے اللہ تو ہی سب کچھ، تیرا ہی سب کچھ، تجھ سے ہی سب کچھ۔ جب ہم یہ جملے کہیں گے اللہ جل شانہ کو بہت پسند آتے ہیں، میرا بندہ میں نے اس کو پیدا کیا اور وہ میری تعریف کر رہا ہے، خود کو اپنے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، تو ہے بھی ایسا ہی، ہم کچھ بھی ہیں، کچھ کرنا چاہیں گے تو کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اپنے آپ کو حرکت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا کافر، اور آ کر کہنے لگا تم یہ کہتے ہو ایک اللہ سے ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے وہی کرتا ہے، تو دیکھو میں اپنے ہاتھ سے یہ ہاتھ حرکت بھی کر رہا ہوں، دوسرا ہاتھ ہلایا وہ دیکھو کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا بھی تو ایسے کر رہا ہے تو ایک پاؤں بھی اٹھا لیا، اور دوسرا بھی اٹھا، تو کہنے لگا یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ بھئی یہ ہم محتاج ہیں، جیسا کہ ایک وہ پاؤں بھی نہیں اٹھا سکتے اسی طرح ہم پوری وجود حرکت کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ چاہیں گے اللہ کے حکم سے یہ ہاتھ حرکت کرے گا، اللہ چاہیں گے تو زبان بولے گی، اللہ چاہے گا تو کان کے اندر جو صفات سننے والی ہم سن سکیں گے، اللہ چاہے گا تو آنکھ سے دیکھ سکیں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی دوستو یہ یقین بن جائے، تو بات کرنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، اللہ جل شانہ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ جل شانہ طلب پہ فیصلے کرتے ہیں، جتنی ہم سب کی طلب ہوگی اللہ بات وہی کہلوائیں گے، ورنہ بات کرنے والا کون ہوتا ہے بات کر لے، یا بات کرنے والا کون ہوتا ہے بات نہ کرے، یہ اللہ کہلواتے ہیں، اللہ ہی دل کے اندر بات ڈالتے ہیں، یہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض کا یقین مانو ایسا ہوتا ہے پروگرام پہ جاتے ہیں 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے آواز کر کے آتے ہیں، وہ بعض کو بیان کے اندر سن رہے ہوتے ہیں، بھی دیکھتے ہیں یار یہ آواز اور یہ بیانات کی یہ کتابوں کے اندر اس جگہ پہ ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا، اللہ پاک وہ ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو بھئی یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، تو اللہ رب العزت کھول دے، اللہ ہم سب کو کھول دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی دوستو لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ بہت بڑا لا الہ الا اللہ، جیسا کہ صبح بیان کے اندر میں عرض کر رہا تھا بھی لا الہ الا اللہ پر ہی سارا نظام ہے، لا پہ اللہ نے نفی کی ہے،
الا اللہ اللہ کرتے ہیں. لا کیا نفی ہے؟ فرمایا جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکموں سے ہوتا ہے. ہماری آنکھوں کا یہ دھوکہ ہے. ہم کہتے ہیں زمین والا کہے گا بیج، میں زمین کے اندر بیج ڈال کے آتا ہوں، زمین کے اندر حل میں چلاتا ہوں، پانی لگاتا ہوں، اس سے اندر فصلیں ہوتی ہیں، یہ میری کمال ہے. نہیں، تیری کمال نہیں ہے. تو نے تو دانے پھینک کر آ گیا. اس کو ایک دانے کو سینکڑوں دانے بنانے والی ذات کس کی؟ وہ اللہ کی. وہ جس کی شیانہ شان یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ایک دن ایسا آئے گا یہ سارا جہان ختم ہو جائے گا، اللہ کی ذات اس وقت میں بھی موجود رہے گی. تو وہ اللہ فرمایا زمین سے نہیں ہوگا، آسمان سے نہیں ہوگا، چاند سے نہیں ہوگا، سورج سے نہیں ہوگا، ستاروں سے نہیں ہوگا، ہواؤں، فضاؤں، ندی، نالے، پہاڑ، انسان، چرند، پرند، غرض کسی سے کچھ نہیں ہوگا مگر اللہ. اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں. کرنے کرانے میں کسی امر کے کسی چیز کے محتاج نہیں. محتاج ہوں تو میں اور آپ کچھ بھی کرنا چاہیں گے کچھ نہ کر پائیں گے. اسی کو فرمایا اے آدم کی اولاد، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، تو بدل اپنی چاہت کو میری چاہت کے ساتھ، پھر ہوگا وہی جو تو چاہے گا، ورنہ ہو تو وہ راہ ہے جو میں چاہ رہا ہوں. تجھے دنیا کے اندر تھکاؤں گا، تیرے مسئلے مسائلوں کو بڑھاؤں گا، تیرے مسئلے آسان میں کروں گا. تیرے مسئلے بڑھ جائیں گے تو وہ اس کا حل کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی میں آگے کی طرف جاتا ہوں یار، میں پیچھے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے آج اللہ کے حکم نہیں ہے. اللہ کے حکم جب پورے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا. دنیا تو وہ ہے جو مختصر ہے، غیر یقینی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. جس کے لیے کل کائنات بنی وہ ہستی فرما رہے ہیں میں نماز پڑھا رہا ہوں، ایک سائڈ پر سلام پھیر لیا، دوسرے سائڈ پر نہ جانے پھیر پاؤں یا نہ. میں اور آپ نے کہاں رہنا ہے؟ جب یہ سارے چلے گئے، جانے والے ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، تم نے بھی ادھر ہی آنا ہے. ادھر جو ہم نے جانا ہے وہاں ایک سوال ہوگا قبر کے اندر، من رب کا تیرا رب کون، ما دینو کا تیرا دین کیا، من نبیو کا تیرا نبی کون. وہاں پھر کیسے آئے گا؟ وہاں جواب نہیں دے سکے گا. یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر جوان. کون عمر؟ وہ عمر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ مجھے عمر ابن خطاب دے دے، تیرے دین کو 4 چاند لگ جائیں گے. وہ عمر کو کسی نے سوال کیا عمر کیا بنا؟ فرمایا مجھ سے انہوں نے آ کر پوچھا عمر بتاؤ تیرا رب کون ہے. میں نے کہا پہلے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. یہ تو عمر کہہ سکتا تھا، ہم ایسے کہہ سکیں گے؟ آج جو ہم اللہ کے حکموں پر پورا کرنے والے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے اندر نہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اسی کو فرمایا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کو اتنا بولنا اتنا بولنا اتنا بولنا تمہارے اندر اتر جائے. فرمایا لا الہ الا اللہ جتنا اندر اترے گا محمد رسول اللہ اتنا باہر چھلک چھلک کر نظر آئے گا. لا الہ الا اللہ کو دکھایا نہیں جا سکتا، محمد رسول اللہ کو چھپایا نہیں جا سکتا. لا الہ الا اللہ جتنا اندر مضبوط ہوتا چلا جائے گا محمد رسول اللہ اتنا باہر چھلک چھلک کر نظر آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، سنت کے مطابق ہمارا لباس ہوگا، سنت کے مطابق ہمارے اوپر چہرے پر سنت رسول سجائی ہوگی، پگڑی ہم نے پہنی ہوگی، آسا مبارک پکڑا ہوگا. یہ سنت کے مطابق تو چلتے پھرتے نظر آئے. صحابہ اکرام کیا کہتے تھے؟ قولوا مثلنا، ہو جو ہم جیسے. ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے. وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی جو ایسے کہہ سکتی تھی ہو جاؤ ہم جیسے. تو میرے بھائی دوستو لا الہ الا اللہ کو اتنا بولنا، یہ لا الہ الا اللہ پر ہی تو سارا نظام ہے. اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر محبوس فرمایا. آ کر تمام کے تمام نبیوں نے ایک ہی آواز لگائی، ایک ہی طرز پر ایک ہی آواز کی، اے دنیا بھر کے پڑھو لا الہ الا اللہ. تمام کے تمام نبیوں کی پہلے شروعات میں وہ لا الہ الا اللہ تھی. تو جو نبی ہوتا اس کے ساتھ بات اٹیچ ہوتی. فرمایا آدم علیہ السلام تشریف لائے تو کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام آئے فرمایا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. ابراہیم علیہ السلام آئے فرمایا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے فرمایا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کلمہ یہ مکمل ہے. میرے آپ کا یقین ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد نیا نبی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. جب کوئی نیا پیدا ہو نہیں سکتا تو پھر یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ کام تو جاری ہے نا، کام تو باقی ہے. یہ کام کس نے کرنا ہے؟ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہے. آج ہم نے اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا ہی نہیں. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے بس ہم وہاں پیدا ہوتے ہی تھوڑے بڑے ہوئے، دیکھو جی ابھی شادی کا ہے، بس یہ کام کرنا ہے، پہلے کمانا ہے، گھر بنانا ہے، پھر شادی ہو جائے گی، پھر بیوی بچوں میں لگ جائیں گے، ایسے کرتے زندگی گزار کر قبر میں چلے جائیں گے. یہ ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو ضرورتیں ہیں. ضرورتیں جب تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، اللہ کے لیے کھپو گے، اللہ کے لیے یہ سارا کچھ کرو گے تو اللہ پاک یہ تمہاری ضرورتیں تو ایسے ہی پوری کر دیں.
دیکھا نہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت کیسے کامیاب کامران ہوئی، پکی پکائی کھجوروں کو چھوڑ دیا، جب حکم آیا چھوڑ دیا، پھر اللہ نے کیسی حفاظت کی۔ صحابہ کرام کے صحابیات جو ہیں مستورات، وہ صحابیات ایسے انہوں نے زندگی گزاری جیسا کہ بیوہ ہوتی ہیں، بیوہ نہیں تھی لیکن بیوہ کی طرح زندگی گزاری، بچے ان کے ایسے یتیم نہیں تھے لیکن یتیموں کی طرح زندگی گزاری۔ بھئی ان کی قربانی ہے، آج ہماری کیا قربانی ہے؟ ہمارا ایک تھوڑا سا کہتے ہیں بھی 4 مہینے لگا کر واپسی آ جاؤ، چیلا لگاؤ واپسی آ جاؤ، سروزہ لگاؤ واپسی آ جاؤ۔ سروزے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دن جانا ہے، ایک دن کھانا، ایک دن واپسی کا، سروزہ ختم۔ بھئی اصل زندگی تو انہوں نے دی جن کی زندگی ساری اللہ کے راستے میں لگ گئی، جہاں تک زندگی نے وفا کی وہاں تک انہوں نے یہ کام کیا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، اتنا بولنا تمہارے اندر اتر جائے تو محمد رسول اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ہی کامیابی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے حکموں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر کامیابی، اس کے علاوہ کامیابی نہیں۔ جو شخص اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھے، فرمایا اس کا چہرہ جب اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہو، چمکدار چہرہ ہوگا۔ 14ویں رات کا چاند کبھی آئے تو پھر دیکھ لینا کتنا خوبصورت ہوگا اس مسلمان کا، اس کلمہ پڑھنے والے کا یہ چہرہ ایسے چمکدار ہو۔ وہ کب ہوگا؟ اس وقت تو جب اس کا اہتمام کریں۔ میں اور آپ دیکھیں، ہم بات تو کرتے ہیں، اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جواب میں ملے گا نفی، نہیں کرتے۔ اس کا کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ فرمایا اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ جس نے 1 مرتبہ پڑھا 100 سالہ کافر بھی ہوگا، 1 مرتبہ پڑھتے ہی یہ کلمہ اس کے تمام گناہ معاف ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا اچھا جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو میں جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر جہاد میں گیا۔ جہاد میں جاتے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کافروں کو کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں دیکھا تو وہ خود بھی شہید ہو۔ کیا اس نے حج کیا؟ نہیں۔ روزہ رکھا؟ نہیں۔ صدقہ کیا؟ نہیں۔ خیرات کی؟ نہیں۔ نماز پڑھی؟ نہیں۔ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ادھر کلمہ پڑھا، ادھر سیدھا جنت میں، اور ان میں آ گیا جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان صحابہ سے راضی، وہ ان میں آ گیا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ کلمہ اتنا بڑا کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے، لیکن یہ اس کلمے کو ہم شکر ادا کریں۔ اسی لیے فرمایا جب تمہارا بچہ پیدا ہو، بچہ بولنے لگے، سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جب اس کا آخری وقت آئے اس کو کلمہ یاد کراؤ، کلمہ کی تلقین کرو اس کے پاس بیٹھ کر۔ اچھا ایک اور بڑی بات ہے، ایک جو ہمارے بڑا نظام چلتا ہے وہ اس طرح، جب کوئی اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کلمہ پڑھ، نہیں بھائی اس وقت اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ دو۔ کیوں؟ موت اس وقت بڑی سختی ہوتی ہے۔ فرمایا اس وقت کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پناہ مانگو جس وقت آخری وقت آتا ہے۔ فرمایا اتنی پیاس لگتی ہے سمندر پلا دیا جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی، اس سے پناہ مانگو۔ موت جو جان نکلتی ہے معمولی بات ہے، بہت مشکل نکلتی ہے۔ فرمایا جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی جب روح نکالی جاتی ہے ایسے نکل جاتی ہے جیسے مکھن سے بال نکال لیے، اور جو بدکار آدمی ہوتا ہے اس کی جب روح نکالی جاتی ہے تو ایسا ہے جیسا کہ کانٹا دار جھاڑی ہو، اس پہ ململ کا دوپٹہ ڈال دیا جائے، اس کو کھینچ لیا جائے، اس کا دھاگا سور ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح یہ اس کا حال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام آپ تو نئے مردوں کو زندہ کرتے ہو، معجزات تھے نبیوں کے۔ یہ بات جملہ سمجھنے کی ہے کہ یوں نہ کہہ دینا کہ کرامت آج کے ہم بھی کہہ دیتے ہیں فلاں بزرگ کے پاس چلے جو یوں کر دیتا ہے، نہیں، وہ معجزات اللہ پاک خاص اپنے نبیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں نئی قبروں پہ، تو چلو آج ہم آپ کو ایک پرانی قبر پر لے کے جاتے ہیں، وہاں دیکھنا ذرا، وہاں ہمیں بتاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ کے حکم سے قبر کھلی اور کھڑا ہو گیا۔ فرمایا کچھ حال بتاؤ قبر کے، تو بتایا اللہ کے نبی تو قبر کا حال پوچھتا ہے، پہلے مجھ سے یوں کیوں نہیں پوچھتا جب موت کا جھٹکا لگا، موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، یوں کیوں نہیں پوچھتا مجھ سے؟ سر سے لے کر پاؤں تک کڑواہٹ ابھی تک محسوس کر رہا، کتنے سو سال گزرے گا۔ وہ کون تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ کیوں؟ غیر مسلم ہو کر مرا، نبی کا بیٹا ہے، غیر مسلم ہو کر مر رہا ہے تو جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، کلمہ نہیں پڑھا، جہنم میں جائے گا۔
اور ماننے والے جو ہیں رنگ کے کالے ہیں، خوبصورت نہیں، حسب نسب نہیں، مان لیا، ماننے پر اللہ جل شانہ نے وہ مقام دیا، دنیا میں چلتے ہیں اللہ چلنے کی آواز جنت میں سنا رہے، یہ مقام ہے ماننے والوں کا۔ تو اسی کو فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو اس کو کلمہ یاد کراؤ، جب اس کا آخری وقت آئے دنیا چھوڑ کے جانے کا، اس وقت کلمے کی تلقین کرو، کلمہ پڑھ لے، جب وہ کلمہ پڑھ لے تو اس وقت اس کو بند کر دو، پھر کوئی نہ ہو۔ فرمایا جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، وہ 1000 برس بھی زندہ رہے، کسی حساب کا مطالبہ نہیں۔ فرمایا تمام ذکروں میں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تمام دعاؤں میں سے افضل دعا الحمدللہ۔ تو اس کا اہتمام کریں، اور سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہی سب سے پہلے جو حکم ہے وہ ہم پر فرض نماز ہے۔ نماز والا تحفہ اللہ جل شانہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر دیا۔ جیسا کہ میں صبح عرض کر رہا تھا، نماز جو تحفہ ملا ہے اللہ پاک نے اپنے پاس بلا کے دیا۔ قرآن پاک نازل ہوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہے، قرآن پاک وہاں نازل ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے، قرآن پاک وہاں نازل ہو رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہے تو قرآن پاک وہاں نازل ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں تو قرآن پاک وہاں نازل ہو رہا ہے۔ اور ایک نماز والا وہ تحفہ ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے پاس بلا کر محبوب کو دیا۔ جب سفر معراج ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے لگے، ملاقات ہوئی تو عرض کیا میرے اللہ میں آپ کے لیے 3 تحفے لے کے آیا ہوں۔ محبوب کیا تحفے لائے ہو؟ کھانے کے لیے لائے ہو تو میں کھانے سے پاک ہوں، پینے کے لیے لائے ہو تو پینے سے پاک ہوں، بیوی بچوں کے لیے لائے ہو تو میں ان سے پاک ہوں۔ اچھا کیا تحفے لائے ہو؟ عرض کیا میرے اللہ وہ تحفے لے کے آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت آپ کے لیے، مالی عبادت آپ کے لیے، فعلی عبادت بھی آپ کے لیے۔ اچھا محبوب 3 تحفے ہمارے لیے لائے ہو، 3 تحفے ہم بھی تجھے دیتے ہیں، اللہ کیا تحفے دو گے؟ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام بھی تجھ پر، رحمت بھی تجھ پر، برکت بھی تجھ پر۔ اچھا میرے اللہ 3 تحفے میں نے آپ کو دیے، آپ نے مجھے دیے، اور میرا ابو بکر کہاں جائے گا، عمر فاروق کہاں جائے گا، عثمان غنی کہاں جائے گا، اور 1.25 لاکھ صحابہ کہاں جائیں گے؟ قیامت تک جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا میرے امتی وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا محبوب دیکھو میں تو سادی سے ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج میں اور آپ کسی جگہ پر جائیں، وہاں جا کر ہم بھول جائیں گے، کسی بڑے کے پاس بیٹھ گئے ہم گھر کو بھول جائیں گے، کسی اور کو بھول جائیں گے، یار دوستوں کو تو یاد کرنا بڑی دور کی بات ہے، بچوں کو بھول جائیں گے، بھائی ادھر بیٹھے ہوئے تھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بیٹھ کر مجھے آپ کو نہیں بھولے، میں اور آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، اس نبی کے ساتھ وفاداری کیا کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بھی جا کر مجھے آپ کو نہیں بھولے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک صالح بندوں کے لیے بھی یہی ہے، برکت بھی ہے، سلام بھی آ رہا ہے۔ تو نیک صالح کون ہوں گے؟ جو نماز پڑھیں گے، جو نماز ہی نہیں پڑھیں گے وہ کیا ہوگا؟ اسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی اتنے انبیاء علیہ السلام ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، آپ کی بھی امت ہوں گی، آپ کی امت تو زیادہ ہوں گی، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو اعضاء ہوں گے وضو والے وہ چمکدار ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا، اور جو وضو ہی نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا؟ بھائی وضو کرو، نماز پڑھو، اس لیے فرمایا حکم آیا نماز کا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آ رہے ہیں، کتنی 50 نمازیں، 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں۔ جب 50 نماز لے کر آ رہے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا لے کے آ رہے ہو؟ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، دوستوں کو ملتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دینا ہوتا ہے، کیا تحفہ ملا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، مسکرائے، تو فرمایا میں 50 نمازیں لے کر آ رہا ہوں، ہاتھ باندھ دیے، عرض کر دیا عرض کیا کر دیا؟ کچھ کم کروا لو نمازیں، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، کچھ کم کروا لو۔ موسیٰ میں تو بہت خوش ہوں، میرے امتی کو رکوع میں ہوگا، کو سجدے میں ہوگا، قیام میں ہوگا، ہر وقت اللہ ہی اللہ ہوگی۔ عرض کیا کچھ کم کروا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہم کلام پھر ہوئے۔ اصل میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے اصل وہ بات تھی کہ مقام دکھانا تھا، بار بار اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر یہ مقام دینا تھا۔ 5 نمازیں ہر چکر پر کم ہوتی چلے گی، آخری 5 بجی جب آنے لگے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب ٹھہر جاؤ، پریشان نہیں ہونا،
گھبرانا نہیں. کہیں 50 نمازیں لے کر جا رہا تھا, 50 پڑھتے تو 50 کا ثواب زیادہ ہوتا, 5 پڑھیں گے 5 کا نماز کا ثواب کم ہوگا. گھبرانا نہیں, تیرا امتی پڑھے گا 5, میں رب العالمین 50 کا ثواب دوں. اور جو اللہ کے راستے میں نکل کر پڑھے اس کو کیا 49 کروڑ نماز کا ثواب, 49 کروڑ ایک نماز کا مل رہا ہے, اور ہر کام 49 کروڑ پر ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کے راستے کی فضیلت کو معمولی بات ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا, سب سے پہلے قدم پر تمہارے گناہ معاف ہو گئے. ایسے ہو گیا جیسا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, تمہارے گناہ ہی باقی نہیں بچے, بلکہ ان گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا. اس سے بڑھ کر اور کیا, پھر میزبان خدا ہو, مہمان یہ ہو, اور کیا چاہیے. اللہ کے راستے میں نکلنا کو معمولی بات ہے, بہت بڑا انعام ہے. اللہ اپنا مہمان بنا لیتا ہے. تو فرمایا جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا اس کو میں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب سے. میرے محبوب نے ہمیں بتا دیا بھی 5 نمازیں جو پڑھے گا اس پر یہ انعام ہے, جو پڑھے گا ہی نہیں اس پہ کیا. اچھا پڑھنے پہ کیا ہے, جیسے کہ ابھی حضرت پڑھ رہے تھے فضل اعمال کے اندر, تو کیا فرمایا بلا عذر 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں گے تو کہاں تک پہنچتا ہے بندہ. آج ہمارا کیا معمولی بہانہ. اچھا ایک بڑی بات ہے, پہلے نماز کی توفیق نہیں, کوئی ایسا کوئی رشتہ داروں سے پیار محبت نہیں, رشتہ دار کوئی آ کر بیٹھ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے بھی چلو کوئی بات نہیں بیٹھے ہیں نماز پڑھ لیں گے. نہیں بھائی, نماز کا ٹائم ہو گیا, تم بھی نماز پڑھو, ان کو بھی مسجد میں لے جاؤ. مستورات جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں آواز, وہ خود بھی اہتمام کریں, ان آنے والی کو بھی کہیں نماز پڑھ لو, پھر اس کے بعد بیٹھے رہو, حال ولا کرو. دنیاوی تو باتیں ہو ہی نہ, اللہ اس کے رسول کی بات ہو, یہ محبت ہو. لیکن آج کیا ہوگا, رشتہ داروں سے پہلی ملاقات نہیں ہوگی, دیکھنا ہی ہوگا, ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کریں گے دیکھنا. جو کوئی آ گئے شادی خوشی غمی پر جمع ہوئے تو پھر نمازیں کہاں رہیں گی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یاد نہیں آتا, کوئی بات نہیں خیر ہے کر لیں گے, پھر خیر ہو جاتی ہے. نہیں خیر نہیں ہے, یہی تو پتہ چلے گا, اسی کو تو کہتے ہیں قربانی. تو فرمایا 5 نمازیں جو اس کا اہتمام کرے گا میں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. کون ذمہ داری لے رہا ہے؟ وہ مالک ذمہ داری لے رہا ہے, جس مالک نے مجھے آپ کو پیدا کیا, جس مالک نے میری آپ کی تعریف کی. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور میرا بندہ میں نے تجھے سونا بنایا, خوبصورت بنایا. اللہ کیا خوبصورت بنایا؟ فرمایا میں نے تیری آنکھیں بنائی, تیرا رخسار بنائے, تیرے کان بنائے, تیرا ہاتھ بنائے, تیرا پورا وجود بنایا. ان تمام چیزوں کو دیکھ, تجھے ہر ایک چیز میں میں یاد نظر آؤں گا, اور نہیں کرتا کسی پہ غور, تو اپنے آپ پہ غور کر لے. میرے علاوہ ہے کو تیری یہ خوبصورت آنکھ بنانے والا؟ چھوٹی آنکھ ہے, لاکھوں میل دیکھتا ہے, اور یہ آنکھ پر ہاتھ رکھ کے پھر دیکھ, پھر یہ آنکھ پر دیکھ نہیں سکے گا. اس سے اس کی قیمت قدر پوچھ کر دیکھ جس کی آنکھ نہیں ہے, اس سے پوچھ کر دیکھ جو بول نہیں سکتا, اس سے پوچھ کر دیکھ جو سن نہیں سکتا, اس سے پوچھ کر دیکھ جو ہاتھ کی حرکت کر نہیں سکتا, اس سے پوچھ کر دیکھ جس کے پورا وجود کوئی کسی وجہ سے محتاجی ہے. اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہے, پھر تو نماز کے لیے تیار نہیں ہے. تو بڑا کیا بلاوا آ جائے, کیا آواز آتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. جب سب سے بڑے کا بلاوا آ جائے پھر کام بڑا ہوگا نہیں. سب سے بڑے کے بلاوے پر جو کام پہ لگا رہا تو سمجھ کر اس نے یہ کہا یہ کام بڑا ہے. اور فرمایا نماز کا درجہ ایسے ہے جیسا کہ آدمی کے بدن پر سر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, سنا, ہزاروں قسم کی کارگزاریاں سنی ہوں گی, کسی کا ہاتھ نہیں, کسی کا پاؤں نہیں, کسی کے اور وجود کا کسی حصہ نہیں. ایسا کبھی نہیں سنا ہوگا جس کا سر نہ ہو وہ زندہ ہو. ہاں ہاتھ ٹوٹا ہو زندہ دیکھتے ہیں, کوئی محتاجی ہے کسی کا پاؤں کٹا ہے وہ زندہ دیکھتے ہیں, کوئی اور جگہ پہ زخمی ہے دیکھتے ہیں وہ زندہ ہے. کسی کا سر نہ ہو وہ زندہ ہو, ایسا تو میں نے تو آج تک زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, تو نہ ہی انشاءاللہ کبھی کوئی دیکھ سکتا ہے. تو جب جس کا سر ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ تو فرمایا نماز کا درجہ ایسے ہے, جب ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو بھائی کیا حال ہو. فرمایا نماز پر سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. رزق کی تنگی نماز سے دور ہو رہی ہے. آج ہم رزق کی تنگی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کھیتوں کے اندر, بازاروں کے اندر, منڈیوں کے اندر, کاروباروں ڈھونڈتے ہیں. نہیں, فرمایا وہ تو ضرورت ہے فجر کی نماز پڑھ کر. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے لے کر ظہر تک نماز کی, فجر سے لے کر ظہر تک آپ روزی کی تلاش کرو, روزی کماؤ, اور ظہر کا وقت آ جائے نماز پڑھو. فرمایا جب قبر کے اندر جائے گا سب سے پہلے یہ ہوگا, فرمایا جب قبر جائے گی قبر کہے گی تیرا آنا مبارک ہو. جو نیک آدمی جاتا ہے کہتی تیرا آنا مبارک ہو, اچھا کیا تو میرے پاس آیا, دنیا کے اندر مشقتیں جھیل کے آیا, برداشت کر کے آیا, ٹھنڈی گرم برداشت کر کے آیا, لوگوں کے رشتہ داروں کی سن کے آیا. کوئی تجھے مولوی کہتا تھا, کوئی ملوانی کہتا تھا, کوئی کہتا تھا ہاں ہاں جا تو بڑی حاجن ہے, ہاں ہاں بھائی ان کی سن کے تو برداشت کر کے آیا. اب تو قبر کے اندر ہے, آرام سے سو جا.
میں تو سادی مثال دیا کرتا ہوں، سب ایک آدمی، سردی کا موسم ہے، سردی ابھی آ رہی ہے، رات اتنی لمبی ہے، سردی رات، تندرست آدمی ہو، اس کی رات کیسے گزرے گی؟ وہ کہے گا حضرت جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا رات کیسے گزر گئی۔ جو آدمی بیمار ہو، اللہ نہ کرے، کسی کے پیٹ میں درد ہو، کسی کی پسلی میں درد ہو، کسی کے ٹانگ میں درد ہو، کسی کے سر میں درد ہو، اس سے پوچھ کر دیکھو وہ رات اس کی کتنی بڑی لمبی ہو جائے گی، رات ختم ہونے بھی نہیں آئے گی۔ فرمایا تندرست آدمی کی رات کیسے گزر جاتی ہے؟ جو آدمی قبر کے اندر ہوگا آرام سے سو جائے گا، جب قیامت، قرب قیامت ہوگی، اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ یوں کہے گا میں تو ابھی سویا تھا۔ اور جو نافرمان جائے گا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر جائے گا، تو قبر کہے گی برا کیا تو میرے پاس آیا، اب میرا برتاؤ دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس کی قبر تنگ ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر گھس جائیں گی، ایسے دکھایا، ادھر دیکھو، یہ دیکھو ہاتھ کے اشارے میں، یہ ایسے ایسے ہو جائیں گی، اس کی پسلیاں ایسی دبائی دے جائیں گی، اور اتنا بڑا ایک اژدھا مسلط ہو جائے گا، اور وہ اس کو ڈسے گا اور زبان حال سے کہے گا مجھے میرے اللہ نے تجھ پہ مسلط کیا، تو نے فجر کی نماز ضائع کی، فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے زور تک مارے جاؤں، زور کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے عصر تک مارے جاؤں، عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے مغرب تک مارے جاؤں، مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے عشاء تک مارے جاؤں، عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے پھر فجر تک مارے جاؤں۔ غرض یہی صورتحال ہوتی رہے گی۔ اس سے بچنے کے لیے بھی میرے بھائی دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، نمازیں پڑھیں اور اللہ کو راضی کریں، نمازوں پر ہی سارے مسئلے حل ہونے والے ہیں۔ جب بھی کوئی حاجت آ جائے اللہ سے مانگیں، 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، نہ کہ کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اپنے نوافل پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ سے باتیں کریں، اے اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اے اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کو نمک کی ضرورت پڑی تو اللہ سے مانگا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی اور سے مانگتے ہیں۔ بے اولاد ہے تو اللہ سے مانگے اللہ اولاد دے دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ بے موسم پھل کھا رہی ہے، حضرت مریم علیہ السلام بے موسم پھل کھاتے ہوئے دیکھا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اے اللہ بے موسم پھل کھلا سکتا ہے مریم علیہ السلام کو، تو مجھے تو کوئی چاند سا بیٹا دے دے۔ میرے رب کو کرم، میرے رب کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا او میرا بندہ، او میرا نبی، مجھ سے مانگا، لے تجھے ہم خوشخبری دیتے ہیں، تجھے بیٹا بھی دیتے ہیں اور بیٹے کا نام بھی دیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام، اور پھر خود بھی نبی ہے، بیٹے کو بھی نبی بنا دی۔ کوئی حافظ ہوگا، اس کا بیٹا حافظ نہیں ہو سکتا، وہ پڑھے گا، محنت کرے گا، حافظ بنے گا۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ تو یہاں اللہ کا نبی ہے، اور اللہ رب العزت نے باپ کو بھی نبی بنایا، بیٹے کو بھی نبی بنا دیا، اس سے مانگا ہے نا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ قبروں سے مانگتے ہیں، پیروں سے مانگتے ہیں۔ بھائی پیر دینے والے نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یوں نہ کہنا مولوی فیصل پیروں کو نہیں مانتا، نہیں، میں پیروں کو بھی مانتا ہوں، میں ننگوں کو، چوروں کو، ٹھگوں کو نہیں مانتا، میں ان کو مانتا ہوں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ میرے پیر ذوالفقار علی نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ، میں ان کا مرید ہوں۔ تو میرے بھائی دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج ان دھوکوں میں نہ پڑو، اللہ سے مانگو، اپنے اس مالک سے مانگو جس مالک نے پیدا کیا، جس مالک نے تمہاری حاجتیں پوری کر رہا ہے، اس مالک سے مانگو، اس مالک کی طرف رجوع کرو، آنسو بہاؤ، اللہ سے مانگو۔ جب اللہ سے مانگو گے اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، تم کسی سے ایک دفعہ سوال کرو، دوسری دفعہ کرو گے، کہو گے جا کوئی اور کام کر۔ اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچہری لگی ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، ایک بوڑھا کافر حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، کافر تھا، کہنے لگا نبی اللہ میں مسافر ہوں، بوڑھا ہوں، کافر ہوں، اپنے بتا بھی رہا ہے میں یہ ہوں، اور میں سوال یہ کرتا ہوں میں سفر پہ جانا ہے، میرے پاس سواری نہیں، مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا جا بھی جا، تو کافر ہے، بوڑھا ہے، کہیں اور سے سوال کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جا۔ اعلان کیا کون ہے؟ آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، جنت کی اعلیٰ سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، میرے آقا کے غلام نے اونٹنی پیش کر دی۔ اب اونٹنی پیش کی، سواری مل گئی، اب چاہیے تو یہ تھا، اب اونٹنی ملی ہے، سواری اتنی قیمتی مل گئی۔ عرب شہر کے اندر اونٹنی کی بڑی قیمتی ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اس طرح کا یہ جانور، اس کو مال سمجھا جاتا ہے۔ وہ مل گئی، چلا جاتا۔ اب پھر عرض کیا میرے پاس کپڑا نہیں ہے، مجھے ایک کپڑے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا جا بھی جا، قیمتی سواری مل گئی، اب کہیں اور سے جا کے بندوبست کر۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کون ہے آج میں محمد رسول اللہ کو کپڑا دے، جنت کے اعلیٰ لباس کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا دے دیا۔ پھر عرض کیا میں بھوکا ہوں، اللہ کے نبی بوڑھا ہوں، کافر ہوں، مسافر ہوں،
سفر کے لیے جانا ہے، سواری کوئی نہیں، سواری مل گئی، کپڑا مل گیا، اب میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کا سوال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کون ہے میں محمد رسول اللہ کو روٹی دے، جنت کے اعلیٰ کھانوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا، علماء فرماتے ہیں 300 مجمع صحابہ کرام کا، اور کوئی ایسا نہ تھا جس کا 3 دن سے کم فاقہ ہو، کوئی اٹھ کھڑا نہ ہو۔ آج میں اور آپ دیکھیں میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ دیکھیں ہم طرح طرح کے پراٹھے کھا کر، طرح طرح کے مکھن کھا کر، لسیاں پی کر اللہ کے حکم پورے کرنے والے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے والے نہیں، اور وہاں کیا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں 300 صحابہ بیٹھے ہیں اور 3 دن کے فاقے میں بیٹھے ہیں، جن کے لیے مکے کے پہاڑ سونا بننے کے لیے تیار ہیں، جن کے لیے پکے پکائے کھانے اتر سکتے ہیں، وہ بھوک حال میں بیٹھے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہے، بس اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وہاں سے ایک صحابی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ تھما، وہ کہنے لگا، چل آج تجھے کسی جگہ پر لے کے جاؤں گا، وہاں سے ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اور لے کے کہاں چلا ہے، میں قربان ہو جاؤں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر لے کر چلا، اور وہاں سے جا کر دروازے پر دستک دی، لخت جگر ایک بوڑھے کافر مسافر کو لے کے آیا ہوں، حاضر خدمت ہوا ہوں، کھانے کا سوال ہے۔ اور اندر سے آواز آئی، دیکھو فاطمہ الزہرا کے لالوں کی حال، حسن حسین کا بھوک کے حال میں 5 دن کے فاقوں نے ان کا حال کیا کر رکھا۔ ہاتھ نہیں پھیلایا، اور پھر وہ جانے لگے تو فرمایا، ٹھہر جاؤ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے گھر آیا ہے اور یہ بھوکا چلا جائے۔ آج کی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آج تمہارے دروازے پر کوئی سائل آ گیا، دروازے پر دستک دی، اور کھڑا ہونے کی تکلیف میں بس بھی کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوگا، وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا اللہ بھلا کر دے، بچوں کو کہہ دیا اللہ بھلا کر دے، اور کبھی تم بھی تو بھلا کرو، تم اللہ سے بھلا کروا دے، اللہ تو بھلا کر ہی رہا ہے، تم بھی تو کچھ کر لیا کرو۔ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر دے دی میرے محبوب کے غلام کو، فرمایا یہ چادر لے جا اور شمون یہودی کے دروازے پہ چلا جا، اور یہ گروی رکھوا کر جو لے کے آ، پیس پکا کر کھلا کر بھیجوں گی۔ آج کی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو وہ پیغام تھا بھی ایسا ہو محمد رسول اللہ کے نواسے 5 دن کے بھوکے ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں، کسی مہمان، اور وہ مہمان کے مسلمان نہیں تھا، شہنشاہ نہیں تھا، غریب تھا اور فقیر تھا، بوڑھا تھا، کافر تھا، مسافر تھا۔ اور وہ شمون یہودی کے پاس چادر گئی، جب چادر گئی وہ غلہ توڑ رہا ہے، جو توڑ رہا ہے اور ساتھ ساتھ رو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے پوچھا، کیا بات ہے، تجھے کس بات نے رلا دیا، کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا میری کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا آخر الزمان نبی آئے گا، پاک پیغمبر کی بیٹی کے گھر کوئی مسافر بوڑھا کافر بھوکا آئے گا، اور اس کو کھلانے پلانے کے لیے اس کے پاس موجودہ کچھ نہیں ہوگا، اپنی چادر گروی یہودی کے پاس رکھوا کر اور وہ اسے پکا کھلا کر بھیجے گی۔ وہ کم بخت یہودی میں بنا، لیکن ایسا کر، جلدی کر، مجھے آقا کی خدمت میں حاضر کر، میں کلمہ قبول کرتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو یہ حال ہے، آج تمہارے دروازے پہ کوئی آ گیا تو تم کہہ دیتے چلو جاؤ جی اللہ بھلا کر، نہیں، اللہ بھلا تو کرے گا، لیکن کبھی کبھی تم بھی کچھ کر لیا کرو، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ کو تمہارے دروازے پہ آ گیا تو اس کو یہ جھڑک نہیں دینا، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی سخت جملہ نہ کہنا۔ آج کو مانگنا آسان بات ہے، کبھی تم بھی کبھی کسی سے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو، نہیں، بلکہ یوں کہو اللہ کو یہ ہاتھ جو نا، یہ ہاتھ پسند نہیں، اللہ کو یہ ہاتھ پسند، سخی کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو نمازوں کا اہتمام کرنا انشاءاللہ، اور ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ فرمایا جس نے سورت یاسین فجر کے وقت تلاوت کر لی، اللہ تمام اس کے دن کی حاجتیں پوری کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی جگہ پر مشکل میں گھیرا ہوا ہے، پریشانی میں ہے، کسی کوئی پرابلم میں آ گیا، وہ سورت یاسین کی تلاوت کرے، اس کی مشکل پریشانی حل ہو جائے۔ کسی قبرستان میں چلا گیا، محض اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بدلے میں پیسہ ٹکا لینا مقصود نہ ہو، وہاں بیٹھ کر سورت یاسین تلاوت کر دی، وہ اس قبرستان کے 40 دن تمام قبرستان والوں کو 40 دن سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا۔ تمہارے 5-10 منٹ لگے، ان کے لیے یہ ہو گیا یہ، لیکن یہ مردوں کے لیے ہے، مستورات کے لیے نہیں، مستورات کو قبروں کے اندر جانا منع ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے۔ سورت یاسین کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہے۔ فرمایا کھانا کم ہے اور مہمان زیادہ آ گئے، سورت یاسین تلاوت کرو اور تقسیم کر دو، کھانے کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اور کوئی راستے میں بھٹک گیا، سورت یاسین کی تلاوت کرو، راستہ آسان ہو جائے گا۔
اور کوئی دشمن ہے، کوئی خوف ہے دل کے اندر، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، خوف ختم ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ رب العزت نے فرمایا، اس وقت جب 100 تلواریں لے کر دشمن گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اس وقت میرے رب نے فرمایا میرے محبوب سورۃ یاسین پڑھتے چلو اور چلتے چلو، تمام دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور کوئی کچہریوں کے اندر، مشکلات کے اندر پریشان میں ہے، فجر کا وقت آئے، سورۃ یاسین کی تلاوت کر لے، دعا مانگ کے کچہری کی طرف جائے اور صلی اللہ اس کے مسئلے حل کر دے۔ اور جو روزی کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے کاروبار والی جگہ پر بیٹھ کر، دھندے والی جگہ پر بیٹھ کر سورۃ یاسین کی تلاوت کرے، اس کے کاروبار کے اندر چہل پہل ہو جائے۔ اور فرمایا کوئی مستورات ہیں، بچہ جننے میں تکلیف آتی ہے، اس وقت کا معاملہ ایسا ہے، فرمایا دنیا چھوڑنے کے معاملے تک ہوتا ہے، اس وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے، اس پانی پر پھونک مار کر اس کو پلا دیا جائے، بچہ جننے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ پاک نے سارا کچھ تمہیں دیا ہے، تم آج کہیں اوروں کے پاس بھاگتے ہو؟ نہیں، اللہ پاک قرآن پاک جو ہے یہ سارا تمہارے لیے راستہ کھول رہا ہے، یہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اور سورۃ ملک کا کیا فرمایا؟ یہ جھگڑالو ہے، اللہ سے جھگڑا کرے گی، اے اللہ یا تو میرے پڑھنے والے کی بخشش کر، یا تو پھر اپنے قرآن سے نکال مجھے۔ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سورۃ واقعہ ہے، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ آج کہتے ہیں جی فلاں کے پاس چلے جاؤ، تویز لے آؤ، ہماری آپس میں ساس بہو کی لڑائی ہوگی، اور فلاں نے جادو کر دیا، اور بھائی جادو کوئی نہیں کر سکتا، جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تمہارے اوپر کوئی جادو چل نہیں سکتا۔ یہ کرنے کے لیے تم تیار نہیں۔ بھائی کوئی جھگڑے نہیں کرا سکتا، تمہاری ایک محبت ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے، اس کی بہن کے پاس کوئی مستورات آ گئی، اماں تھی، مائی شریفہ اس کا نام تھا، اور وہ آ کر کہنے لگی میری اور میری بہو کی لڑائی بہت ہوتی ہے، مولانا صاحب مجھے کوئی تویز دے دیجئے۔ انہوں نے تویز کیا دیا، ایسے لکھ کے ایک بنا کر دے دیا، جب وہ لڑائی کرنے لگے دانت میں رکھ کے دبا لینا۔ وہ کیا تھا، اس کی زبان بند ہونی تھی، ویسے ہوا جب لڑائی ہو تو وہ بند کر لے۔ 2-3 دن تک ہوا، وہ بہو بھی کہنے لگی ہے تو اماں چپ کر جاتی ہے، ہم بولتی ہیں یہ چپ کر جاتی ہے، وہ جو اس کی خدمت آگے پیچھے اس کا دبانے کا، اس کی خدمت کرنا شروع کر دیا۔ وہ آگی ایسا تویز دیا ہے، میں تو گھر میں لڑائیاں ختم ہو گئی۔ اصل وہ بات ہی وہ بند ہوا، وہ بند ہوگی۔ یہ ہے کبھی غصہ آ جائے، مرد کو غصہ آ گیا عورت خاموش ہو جائے، عورت کو غصہ آیا مرد خاموش ہو جائے، کبھی جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ کوئی نہیں، اس بات پر بہت کچھ ہے، کچھ نہیں ہوتا جی، خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں پر بہت کچھ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کبھی کچھ غصہ آئے تو برداشت کر لے، انسان ہے، غصہ آ سکتا ہے، برداشت کرنا جو ہے نا یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو انشاءاللہ کریں گے نا۔ تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، یہ ذکر ہے، فرمایا اس کا اہتمام کریں۔ فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ سی، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ سی۔ اور اکرام کرنا، بڑوں کا ادب احترام کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، علماء دین کی قدر کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ راضی ہو جائے، مجھے اور دنیا سے کچھ نہیں لینا۔ جب اللہ راضی ہو گیا سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو اس کے لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کی فضیلتیں۔ اور شروع میں نے ایک تلاوت کی تھی، ایک آیت قرآن پاک کی 3 آیتوں میں، والعصر کی، اس کی تفسیر تو نہ کل کھول سکا نہ آج، اور 3 حدیث مبارکہ پڑھی تھی، مختصر کر دیتا ہوں۔ فرمایا مسلمانوں کے لیے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا مومنوں کے لیے دنیا کے اندر رہنا قید خانہ ہے، آگے ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کے اندر موج مستی، آگے ان کا ٹھکانہ جہنم۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال جو ہے وہ نیت سے ہیں، ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں، ہماری نیتوں کے اندر فطور نہ آئے، یہ سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، فرمایا دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا کوئی راہ گزر رہا ہے۔ آج ہمارا کیا ہے، آج کسی جگہ پر رہنا ہو، جانا ہو، مثال کے طور پر ہم یہاں آئے، ہم 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، مسافر ہیں۔ اب ہم نے یوں کیا ہو، ہمارے گھر کا پمپ ہے، وہاں پانی بہت اچھا ہے، وہ بھی ساتھ لے لیں، ہمارے بیڈ کے علاوہ ہمیں نیند نہیں آتی، وہ بھی ٹرالے میں لوڈ کر لیں، کوئی اور چیز بھی اٹھا لیں، کوئی اور چیز بھی اٹھا لیں۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ 3 دن کے لیے مسافر جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، ضرورت کے مطابق ہم لے کے آئے ہیں۔ تو فرمایا دنیا کے اندر رہو ایسے جیسے کوئی مسافر یا کوئی راہ گزر رہتا ہے۔ اور آج ہمارا منصوبہ کیا ہے، اتنا بڑے بڑے کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلات، بڑے بڑے محل، یہ سارا کچھ بنا کر چھوڑ کر مرنے کا ارادہ ہے۔ کیا جی فلاں آدمی تھا اس نے اتنا بنایا، بھئی یہ ضرورت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے سارا کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، یوں نہیں ہے کس کے پاس اتنا ہے اور آگے وہ بتانے والا فخر سے بتائے، فخر نہ ہو، بھئی ٹھیک ہے، ضرورت کے ہیں، اللہ نے دیا ہے سارا کچھ، کسی چیز سے متاثر نہ، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان خسارے میں، اللہ ساری دنیا کے انسان خسارے میں،
کوئی بچا یا نہ بچا؟ فرمایا ہاں الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا وہ بچا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ والے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ ہمارا ایمان یہ دیکھتا ہے جب اذان ہوئی ہم نے بستر چھوڑا ہے تو ہمارا وہ ایمان ہمیں جنت میں انشاءاللہ ضرور لے جائے گا۔ جو ہم بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ ہمارا ایمان جو جنت میں کیسے لے کے جائے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، مال صالح کرو، اچھے اعمال کرو، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جیسا عمل کریں گے ویسا ملے گا، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ غیر مسلم جو کہتے ہیں نا مر جاؤں گا مٹی ہو جاؤں گا، اور نہیں ظالم مر جائے گا مٹی ہو جائے گا، نہیں بات نہیں ہے، مر جائے گا آگے حساب ہوگا، یا پتہ چلے گا۔ کافروں کے لیے تو ہمیشہ جہنم ٹھکانا ہے، مسلمانوں کے لیے جنت ہے، لیکن وہ چاہے سیدھا اللہ جنت میں بھیج دے یا جہنم کی طرف سے ہو کر بھیجے۔ جہنم کوئی معمولی کھیل ہے؟ ماچس کی ایک تیلی جلاؤ، اپنا ہاتھ رکھو، برداشت نہیں کر سکو گے آگ کو، 70 گنا ایسے آگ، بہکتی دہکتی آگ، اس کو کیسے برداشت کرو؟ کہتے نا عمر سیدھا ڈیٹھا ویسی، کیا ڈیٹھا ویسی نہیں، بہت بوجھکل ہے آگے کی منزلیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی بات کرنا، اعمال صالح کرنا اور حق کی بات کرنا۔ حق پہ حال آتا ہے، تمام نبیوں پر حال آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دین کی خاطر جتنا میں محمد رسول اللہ کو ستایا گیا، پتھر لگے طیف کے اندر، طرح طرح کا حال آیا، اونٹنی کی اوج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر رکھ دی گئی، اور کیا کیا حال نہیں آیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو چھوڑا گیا اسی دین کی خاطر، حق کی خاطر چھوڑا گیا۔ پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق سمجھتے تھے، امین سمجھتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، اس وقت کچھ نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مانو دوسرے کو نہ مانو، تو پھر وہی دشمن ہوئے۔ حق کی بات پر حال آئے گا، حق بات کہو گے رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، بیادری چھوڑ جائے گی، بڑا کچھ بھی ہو جائے، لیکن حق کی بات کہنا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حال آئے گا پھر اس پہ صبر کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے مقام دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حال کیا آخری وقت میں شہادت، حق پہ صبر کیا، اللہ نے مقام کیا دیا، محبوب کا دیدار لے کر دنیا سے رخصت ہو رہے۔ تو میرے بھائی دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ کب آئے گا؟ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان بنتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو اسی کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، خروج کرو، ماحول میں آؤ۔ جب آدمی ماحول کے اندر آتا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ اس کی دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے۔ دنیا کا کیا ہے؟ دنیا تو ایک ضرورت ہے، اصل تو آخرت کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ یہ آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے اللہ مقام دکھا دیتا ہے، تو اسی کے لیے ارادے فرمائیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت۔ 1 روپے خرچ کرنے پر اللہ 7 لاکھ کا ثواب دیتا ہے، اور جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے پہلے قدم پر گناہ معاف، نیکیوں میں بدل دیے گئے، اور جو دھول پڑی اس پہ جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی حرام ہو۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، اب مل رہی ہیں، اس وقت مل رہی ہیں جب آنکھ بند ہونے سے پہلے۔ اور یہ کوئی پتہ نہیں، اچھا انسان کہتا ہے اچھا میں جاؤں گا، میں کروں گا، میں کر لوں گی، کوئی بات نہیں، اور بھئی کوئی بات نہیں، 1 سیکنڈ کا جب بھروسہ نہیں ہے کب کر لو گے؟ جب ابھی نہیں چانس ہے، اللہ نے دیا ہے، تندرستی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو اللہ کے راستے میں جلد سے جلد نکلنے کی کوشش کی جائے۔ دنیا کا کام تو نہیں ختم ہوتا۔ میں کہوں میری مثال کے طور پر 35-36 سال عمر ہو گئی، اور 35-36 سال کے اندر میرے کتنے 4 مہینے آئے۔ اب میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہتا ہوں او جی کوئی 4 مہینے بڑے لمبے نظر آتے ہیں۔ شیطان بڑا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی نیک کام کرنے دے گا ہی نہیں، نکلنے ہی نہیں دے گا۔ جو کوئی نکل آیا تو پھر وہ نیک اعمال میں بیٹھنے نہیں دے گا، وہاں آ کر نیند آنے شروع ہو جائے گی۔ بھی میں یہ سادی مثال دے کر تو بھی نیند کیوں نہ آئے؟ یہاں پھولوں کی سیج ہے، یہاں تو نیند آئے گی۔ کانٹوں کی سیج پر باہر بازار جو ہے وہ کانٹے ہیں، کانٹوں پہ نیند کیسے آتی ہے؟ یہاں اللہ کے راستے میں نکل کر یہ پھول ہیں، یہاں تو نیند آئے گی، آرام ملے گا، سکون آئے گا۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے، جیسے کہ ہماری یہ مستورات، ہمارے یہ جماعت ہماری الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں 3 دن کے لیے آئی، اسی طرح ان کی بھی فکر کریں، یہ بھی 3 دن کے لیے سارے چلے جائیں۔ یہ سارا جو مجمع ہوتا ہے یہ سارا 3 دن کا ہی لیے ہوتا ہے، جو پہلے 3 دن ہی لگتے ہیں، 3 دن سے پھر آگے نظام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ کسی علاقے کے اندر چلے جائیں، ملتان والے وہاں جا کر کہیں ہمارے ملتان کے اندر آم جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، بڑا ذائقے دار ہے، اور کسی نے نہ کھایا ہو تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے کیا پتا بھی آپ کے علاقے کا آم ہے، میٹھا ہے، ذائقے دار ہے، آپ کو پتا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا۔ جب تک یہ ذائقہ
چکھیں گے نہیں تو تب تک پتہ نہیں چلے گا. اللہ کے راستے میں 3 دن نکل کر اس ذائقے کو چکھ کر دیکھو تو صحیح. جس کا وقت نہیں لگا وہ ایک دفعہ ضرور نکل کر دیکھے. پھر انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر نہیں، میں سادی مثال بڑی دیا کرتا ہوں ساتھیوں کہتا ہوں بھی ہاتھ اٹھانی، جھولی اٹھا کر اس خادم کے لیے دعا کرو گے بھی آپ سچ کہتے تھے، جلدی نکل جائے، نکلنے میں دیر نہ ہو جائے. بھئی اللہ کے راستے میں جلد سے جلد نکلیں. اظہار فرمائیں، جو تشکیل والے ہیں وہ تشکیل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ جلد دعا کریں گے. اور جن کے وقت نہیں لگا وہ 3 دن کا ارادہ کریں. جن کے وقت 3 دن 3 روزے ہو گئے وہ 15 دن کا ارادہ کریں. جن کے 2-15 لگ گئے وہ چلے کے لیے نیت کریں. تو جو ساتھی یہاں ہیں وہ 4 مہینے کی نیت کریں اور اللہ سے مانگیں. یہ قبولیت کا وقت ہے، جب قبول ہو گیا تو پھر نکلنا آسان ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلد سے جلد تشکیل کرائیں، پھر دعا کرتے ہیں.